یہ مقدس مہینہ ربیع النور کا ہے۔ اس میں خصوصاً حضور اکرم نور مجسم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ولادت کا تذکرہ، ان کے میلاد کا تذکرہ، ان کے اخلاق کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ میں نے مناسب یہ سمجھا کیوں نہ اس دیار کا ذکر کروں جس دیار میں سفر کے لیے، جسے دیکھنے کے لیے ایک عاشق، ایک بندہ مومن تڑپتا ہے، جہاں رات و دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، جہاں پر اللہ کے فرشتے جوق در جوق حاضر ہوتے ہیں، جہاں جانے کے بعد ایک عاشق کے دل کو قلبی سکون میسر آتا ہے، اور وہ شہر ہے جسے ایک عاشق بارہا اپنی دعا میں یوں عرض کرتا ہے، الہی دکھا دے مجھے وہ مدینہ، کیسی بستی ہے جہاں رات دن تیری رحمت برستی ہے۔ تو اس کائنات کے مقدس ترین شہر کے تعلق سے، مدینۃ الرسول کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین اکرام، زمین کے چپے چپے کو اللہ تبارک و تعالی نے وجود بخشا۔ پورا خطہ ارض، چاہے پوری دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، کوئی بھی ٹکڑا ہو، پوری زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی، اس نے وجود بخشا۔ اب یہ سارے زمین کے خطے ہیں، تو یہ خطے آپس میں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے بعض خطے، بعض حصے کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور اس خطے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدس عطا فرمایا اور اسے عظمت عطا فرمائی۔ مثال کے طور پر، یقیناً جس سرزمین پر کعبۃ اللہ ہے، تو یقیناً پوری دنیا میں وہ خطہ بہترین خطہ مانا جاتا ہے، اور وہ خطہ جہاں سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما ہے، یقیناً پوری دنیا میں وہ بہترین خطہ مانا جاتا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ زمین تو پورے یکساں ہے، لیکن ان یکسانیت میں سارے خطے یکساں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے بعض حصے کو بعض وجوہات کی وجہ سے انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ مکۃ المکرمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی وجہ سے عظمت عطا فرمائی، اور حجر اسود کی وجہ سے عظمت عطا فرمائی، اور آب زمزم کی وجہ سے عظمت عطا فرمائی، یقیناً صفا اور مروہ کی وجہ سے عظمت عطا فرمائی۔ یہ سارے جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شرف بخشا، انہیں تقدس عطا کیا، انہیں فضیلت اور عظمت عطا کی۔ جہاں یہ ساری چیزیں فضیلت کی ہے، لیکن یہ فضیلت میں سب سے اہم فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد،
اللہ نے اس آیت کریمہ میں قسم کھائی ہے۔ کیوں قسم کھائی ہے؟ کیا صفا مروہ ہے مکہ میں اس لیے قسم کھائی ہے؟ کیا حجر اسود ہے اس لیے قسم کھائی ہے؟ کیا آب زمزم ہے وہاں پر اسی لیے قسم کھائی ہے؟ یا مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم کھائی ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے اس شہر کی، یعنی مکۃ المکرمہ کی، کیوں؟ بلد حرام کی، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے حبیب آپ تشریف فرما ہو اس لیے ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی، اصل تقدس جو ہے اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی وجہ سے۔ اب آپ سوچیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی زندگی کو گزارا، 50 سال کا، تقریباً 50 سال سے زائد کا عرصہ وہاں آپ نے گزارا، اور پھر اس کے بعد ایسے شہر کی طرف ہجرت فرمائی، وہاں آپ نے زندگی کا ایک حصہ گزارا اور اسی کو اپنے مسکن بنایا۔ تو یقیناً ہم یہ کہتے ہیں مکہ افضل تو ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسے خلیل اللہ نے آباد کیا۔ وہیں ہم یہ کہیں گے جب خلیل اللہ نے آباد کیا تو وہ افضل ہے، تو یقیناً جس شہر کو حبیب اللہ نے آباد کیا وہ بھی یقیناً افضل ہے۔ تو آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ یقیناً مکے میں جو ہے خانہ کعبہ ہے، حجر اسود ہے، اور مقام ابراہیم ہے، زمزم ہے، اس کی فضیلت تو زیادہ ہے۔ تو یہ عاشق کہتا ہے یقیناً طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے۔ تو یقیناً مکے کی تقدس اپنی جگہ، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے اپنا مسکن بنایا، آخری آرام گاہ بنایا، جس سرزمین سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اقدس کی مٹی لگی ہے، تو فقہا فرماتے ہیں وہ زمین عرش اعظم سے بھی افضل ہے، تو وہ سرزمین ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک مثال اور میں آپ کو بیان کرتا چلوں تاکہ مدینے کی عظمت آپ کو سمجھ میں آئے، اور عظمت کیوں ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ ایک گھر ہے، اس میں ایک معمولی سا بندہ رہتا ہے، تو گھر کی ویلیو جو ہے اس گھر والے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اب وہ معمولی سا بندہ ہے تو اس کی گھر کی ویلیو بھی اتنی ہی ہوگی اور اس گھر کی عظمت بھی اتنی ہی ہوگی۔ لیکن ایک گھر محلے میں ایسا ہے جس میں ایک فیمس آدمی رہتا ہو، ایک گھر ایسا بھی ہے جس میں ایک جو ہے ملک کا وزیر رہتا ہو، یا وزیر اعظم رہتا ہو، یا ملک کا پریزیڈنٹ رہتا ہو۔ اب آپ خود سوچیں اس گھر کی اہمیت بڑھی کہ نہیں؟ یقیناً بڑھ گئی، حتیٰ کہ گھر کی اہمیت تو بڑھ گئی اس وزیر اعظم کی وجہ سے، اس صدر کی وجہ سے، اس فیمس شخصیت کی وجہ سے، اور گھر کی اہمیت ہی نہیں بڑھ گئی بلکہ اس محلے کا آدمی بھی کہیں جائے تو آدمی تعارف بھی کراتا تو یہی کراتا ہے کہ اس محلے میں رہتا ہے جہاں صدر کا گھر ہے، یہ اس محلے میں رہتا ہے جہاں وزیر اعظم کا گھر ہے، یہ اس ایریے میں رہتا ہے جہاں فلاں مشہور شخص جسے سب جانتے ہیں وہ رہتا ہے۔ تو بات یہ سمجھ میں آئی گھر کی ویلیو جو ہے وہ گھر والے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور گھر والا جس قدر عظمت والا ہوگا اور جتنا فیمس ہوگا گھر کی ویلیو بھی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس سے آپ یہ سمجھے جب دنیا کا ایک وزیر جس گھر میں بس جائے، دنیا کا ایک صدر جس گھر میں بس جائے، اس گھر کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ تو رسول اکرم نور مجسم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو پوری کائنات میں سب سے افضلی ترین شخصیت ہے، اور وہ جس گھر میں اور جس مکان میں اور جس شہر میں آرام فرما ہو اس کی قدر و منزلت کا عالم کیا ہوگا۔ اب سوچیں آج بھی وہ آرام فرما ہے تو اس شہر کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ آج بھی اگر آپ سنتے ہیں کوئی شخص مدینے میں رہتا ہے آپ کے دل میں اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ کسی شخص کے تعلق سے مدینے میں رہتا تو نہیں، کسی کے تعلق سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مدینے سے ہو کر آیا ہے، اس کے دل میں اس کے تعلق سے عظمت بڑھ جاتی ہے۔ کسی کے تعلق سے سنتے ہیں کہ یہ مدینہ جانے والا ہے، اس کے تعلق سے آپ کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فی نفسی، اس کی ذات میں کوئی ذات میں کوئی برکت ہے نہیں، بلکہ اس کی نسبت اس شہر کی جانب سے ہوگی، اور اس کی نسبت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب ہو گئی، تو ان کی عظمت کی وجہ سے اس نسبت کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ تو نسبت سے جو ہے چیزیں ممتاز ہوا کرتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مدینے کی عظمت جو ہے
اور رسول اکرم نور مجسم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے. خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا کے قریوں میں، دنیا کے شہروں میں سے ایک بہترین شہر کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور وہ ایسا قریہ، ایسا شہر ہے جو تمام شہر کو نگل جائے گا اور نگل جائے گا. اس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں نگل جائے گا یعنی وہ شہر ایسا شہر ہوگا، اس کی شہرت ایسی ہوگی کہ دوسرے شہر اس کی شہرت کی وجہ سے دب جائیں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے بہترین شہر آپ نے قرار دیا، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا آگے کہ لوگ اسے یثرب کہتے ہیں، حالانکہ وہ جو ہے مدینہ ہے. لوگ سمجھے تو وہ مدینہ ہے، اور یہ ایسا شہر ہے سرکار فرماتے ہیں کہ بروں کو ایسا دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی میں لوہا ڈال دیا جاتا ہے تو اسے صاف کرتا ہے، ایسے ہی وہ انسان کو صاف کر دیتا ہے، اور ایسا ہی برائی کو وہ دور کر دیتا ہے. تو مدینہ ایک ایسا شہر ہے. تو اس کا پہلا نام جو ہے یثرب کہا جاتا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینۃ المنورہ رکھا، مدینہ رکھا. اور اس شہر کے تقریباً علماء فرماتے ہیں، ایک روایت کے مطابق 100 سے زائد نام ہے. بعض علماء نے، امام شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبل الہدی والرشاد میں 150 سے زائد نام گنائے. اس میں جو ہے ارض اللہ ہے، یعنی اللہ کی زمین، اور اس کے علاوہ جو ہے دار الحجرہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ طابہ بھی ہے، طیبہ بھی ہے یعنی پاکیزہ، مدینہ بھی ہے، بیت الرسول بھی ہے، اور شافیہ بھی ہے یعنی شفا دینے والی شہر یہ بھی ہے، اور جو ہے سیدۃ البلدان یعنی تمام شہروں کا سردار بھی اس کا نام ہے. الغرض بے شمار نام ہے. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اسے پکارا وہ جو ہے مدینہ ہے. اب یہ شہر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقدس شہر، بابرکت شہر وجود میں کیسے آیا؟ اس کے پس منظر میں اگر ہم جائیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، بے شمار روایتیں ملتی ہیں. اس میں بعض روایتوں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جب جو ہے جودی پہاڑ پر اتری تو 80 لوگ تھے، اور 80 لوگوں میں ان میں سے اکثر ایسے تھے جو 72 زبانیں جانتے تھے. اور جب وہ نیچے آ کے آباد ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عربی کو ان کے ذہن و دماغ میں ڈال دیا، تو وہ عربی بولنے لگے. اب وہ بڑھتے گئے اور ان کے خاندان بڑھتے بڑھتے تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہی جو ہے قوم عمالقہ بنے. ان میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا یثرب، اور جب دور دور جا کے آباد ہونے لگے، یثرب نام کے جو شخص تھے وہ اس مدینۃ المنورہ میں کہ آباد ہوئے، انہی کی نسل چلی، اور جو ہے انہی کی وجہ سے اس کا نام اس وقت یثرب پڑ گیا، اور قوم عمالقہ وہاں آباد تھی. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حکم ہوا قوم عمالقہ کے ساتھ جنگ کیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ جنگ کی، یہاں تک کہ وہاں سے وہ گزر ہوا اور ایک قوم کو بھیجا. ایک روایت میں کہ آپ حج کے لیے تشریف لائے، جب وہاں سے گزرے تو وہاں کی علامتیں اور نشانیاں دیکھی تو آپ سمجھ گئے کہ یہ نبی آخر الزماں کا مسکن بنے گا، تو آپ نے چند لوگوں کو وہاں رہنے کے لیے تیار کر لیا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ تبع نام کا ایک شخص تھا، اس نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا اور اسے کیپچر کیا اور اپنے بیٹے کو وہاں کا حاکم بنا دیا. جب تبع و بادشاہ اپنی فوج کو لے کے وہاں سے نکل پڑا تو وہاں کے لوگوں نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اور خود اس پر قابض ہو گئے. جب تبع بادشاہ کو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے، یثرب والوں نے میرے بیٹے کو قتل کر لیا اور جو ہے پھر سے وہ اپنے اس شہر پر قابض ہو گئے، تو غضبناک ہوا اور اپنی پوری فوج کو لے کر مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 400 اس کے بڑے علماء موجود تھے، اور اس نے یہ قسم کھائی جب تک کہ مدینے کے ایک ایک شخص کو قتل نہیں کروں گا اور پورے مدینے کو اجاڑ نہیں دوں گا تب تک میں اس شہر سے واپس نہیں لوٹوں گا. جب وہ 400 علماء اور پوری فوج کو لے کر مدینۃ المنورہ میں پہنچا اور اس نے فوج کو حکم دیا کہ ایک ایک کو چن کر قتل کرو،
تو ان کے علماء نے مدینۃ المنورہ کا جائزہ لیا اور اس کے بعد بادشاہ کے پاس آئے اور کہنے لگے اے بادشاہ سلامت، تو اپنے ارادے کو بدل دے، یقیناً تیرا بیٹا یہاں قربان ہوا ہے، اللہ تجھ کو اجر دے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ تو چاہتا ہے کہ اس شہر کے اینٹ سے اینٹ بجا دے، اسے تباہ کر دے، لیکن اللہ کی مرضی یہ ہے کہ اسے آباد کر دے، تو اسے تباہ نہیں کر سکتا۔ پوچھنے لگا علماء سے آخر کیا بات ہے کہ میرے پاس طاقت و قوت ہے، سب کچھ ہے، میں اسے تباہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تو علماء کہنے لگے وجہ یہی ہے، اللہ اس کو آباد اس لیے کرنا چاہتا ہے کہ نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری قیام گاہ یہ ہوگا اور ان کی ہجرت کی جگہ یہ ہوگی، یہ جو ہے تابہ شہر بنے گا، لہذا تو اسے مٹا نہیں سکتا۔ جب اس نے سنا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ جگہ مسکن بنے گی تو اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیٹھ گئی اور شہر کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ پھر اس نے اس ارادے کو ترک کر دیا۔ جب واپس جانے لگا تو اس کے جو 400 علماء تھے انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ واپس نہیں لوٹیں گے، اس لیے کہ ہم نبی آخر الزمان کا یہاں انتظار کریں گے، ہماری کتابوں میں بات موجود ہے کہ ہجرت کر کے یہاں آئیں گے، یہی ان کا وصال ہوگا اور یہی جو ہے ان کے جو ہے قبر اقدس یہی بنے گی، لہذا ہم یہاں سے نکلیں گے نہیں۔ لہذا اس نے حکم دیا 400 علماء کے لیے 400 گھر بنائے اور اس کے علاوہ ایک ایکسٹرا اس نے بہترین گھر بنایا اور ایک خط لکھا، ان کا جو سب سے بڑا عالم تھا اسے اس نے دیا۔ دینے کے بعد اس نے کہا کہ یہ خط ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص نبی آخر الزمان سے ملاقات کرے تو یہ خط اسے دے دینا، لہذا اگر تمہاری زندگی وفا نہ کرے نسلاً بعد نسل، یہ خط اسے دیتے جانا۔ آخر کار جب نبی آخر الزمان آئے ان کے ہاتھ تک میرا یہ سلام پہنچے اور میرا خط ان تک پہنچے، لہذا ہوا یہی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کر کے وہاں تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ قیام فرمایا۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر وہی گھر تھا جو تبا بادشاہ نے بنا کر رسول اللہ کو دینے کے لیے کہا تھا۔ جب آپ اس گھر پہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبا بادشاہ کا وہ خط آپ کو جو ہے پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھنے کا حکم فرمایا تو اس میں یہی لکھا تھا کہ اے اللہ کے آخری نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اگر میری زندگی وفا کرتی تو یقیناً میں آپ کے دست اقدس پر ایمان لاتا اور آپ کا وزیر بن جاتا، آپ کا بھائی بن کر آپ کا ساتھ دیتا۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مدینۃ المنورہ کا وجود اس طریقے سے ہوا اور اس طریقے سے آباد ہوا اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت کر کے یہاں تشریف لائے، آپ نے اس کا نام مدینۃ المنورہ رکھا۔ اور جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بسنے لگے، ہوا انہیں سازگار ثابت نہیں ہوئی، چونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی کلائمیٹ چینج ہوتی ہے تو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن اس وقت وہاں کی کلائمیٹ ایسی تھی کہ لوگ بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو کر سرکار کی بارگاہ میں آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرکار کے سامنے ان کی شکایت پیش کی۔ سرکار سمجھ گئے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین مدینے میں بیمار ہو رہے ہیں اور انہیں مکے کی یاد ستا رہی ہے اور وہ جو ہے مکے کے مشرکین کو برا بلا کہہ رہے ہیں، کاش وہ ہمیں نکلنے کا حکم نہ دیتے تو یقیناً ہم جو ہے وہیں تبلیغ کیا کرتے، ہم وہیں اپنی زندگی کو گزارتے، یہاں جو ہے ہم بیمار ہو رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فوراً اپنے دست اقدس کو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھایا اور عرض گزار ہوئے مولا تبارک و تعالیٰ اللہم حبب الینا بالمدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مدینے کو ایسا ہی محبوب بنا دے جیسا کہ تو نے مکہ کو ہمارے لیے محبوب بنا دیا، اتنا ہی نہیں او اشد بلکہ مدینہ کو اس سے زیادہ محبوب بنا دے۔
اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پھر فرمایا مولا تبارک و تعالیٰ اس کے حالات کو، اس کے ہواؤں کو مولا تعالیٰ سازگار بنا دے، اور جو یہاں جو بخار ہے مولا تعالیٰ اس کو جحفہ کی طرف بھیج دے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مقبول ہوئی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین صحت یاب ہو گئے اور ان کے دلوں میں ایسی محبت بیٹھی، اور خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ پاک سے اتنی محبت تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ کسی جنگ کے لیے جاتے، باہر جاتے اور واپس آتے، مدینے کے در و دیوار پر نظر پڑتی اور جو ہی نظر پڑتی اپنے گھوڑے کو یا اونٹ کو تیز دوڑاتے تاکہ جلدی سے محبت کی وجہ سے جو ہے مدینے میں پہنچ جاؤں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے یہ بات تھی، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھیں کہ یہاں تو یہ بات ملتی ہے جب آپ مدینے سے باہر جاتے واپس آتے، مدینے کے در و دیوار کو دیکھ کر آپ جلدی سے مدینے کی طرف قدم بڑھاتے، لیکن وہ بھی مکہ شہر ہے جہاں آپ نے 50 سال سے زائد زندگی گزاری، فتح مکہ کے وقت آپ وہاں گئے، لیکن وہاں کے تعلق سے روایت نہیں ملتی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی یہی روایت ملتی کہ حضرت عمر دعا کیا کرتے تھے مولا تبارک و تعالیٰ کہ مجھے موت دے تو مدینے میں موت دے، اور ایسی موت دے کہ مولا تعالیٰ شہادت کی موت ہو۔ انہوں نے کسی نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین آپ دعا کرتے ہیں شہادت کی بھی اور یہ دعا کرتے ہیں کہ مدینے میں موت آئے، دونوں ایک جگہ اکٹھے کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو ایک ہی جگہ میں موت دے وہیں شہادت ہو اور وہ مدینہ شہر ہو، اللہ اس بات پر قادر ہے۔ اللہ نے ان کی دعا کو مدینے کی محبت کی وجہ سے ان کی دعا کو قبول فرمائی اور مدینے میں ہی انہیں شہادت نصیب فرمائی، اور مدینے میں ہی انہیں مدفن ملا تو کہیں اور نہیں بلکہ سرکار کے قرب میں ملا۔ تو یہ مدینے سے محبت کا صلہ تھا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ مولا تعالیٰ ہمیں مدینے میں جو ہے مرنا نصیب کر۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا، کنز المال کی حدیث ہے کہ جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں ضرور مرے، اس لیے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو اس سے بڑھ کر عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے تعلق سے، مدینہ تو اپنی جگہ ہے، رسول نے دعا کر فرما دیا کہ یہ خوشگوار ماحول وہاں پیدا ہو گیا، صحابہ اکرام کے دل میں مدینہ کی محبت پیدا ہو گئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہر چیز میں اتنی برکت اور ایسی شفا اللہ نے رکھ دی، یہاں تک کہ ابو داؤد کی حدیث میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کے پاس گئے، وہ بیمار تھے، آپ نے بطحان کی مقام سے آپ نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی مدینے سے اور جو ہے اس کو پانی سے مکس کیا اور پھر انہیں چھڑک دیا اور انہیں شفا نصیب ہوئی۔ اسی سے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غبار المدینہ شفاء، کہ مدینے کے غبار میں بھی شفا ہے، اور خود جذب القلوب میں اپنا ایک تجربہ بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت مجدد فیروزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا ایک غلام تھا جو 1 سال تک مسلسل بخار میں رہا، کبھی بخار آتا کبھی جاتا، لیکن پریشان رہا، میں نے بہت سارا علاج کیا اپنے غلام کا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوا، آخرکار میں نے مدینے کی مٹی اٹھا کر اسے دی، اس نے کچھ جو ہے اس سے جو ہے کھا لیا اس غبار کو، پھر میں نے دیکھا کہ وہ فوراً دوسرے دن ہی اسے شفا نصیب ہو گئی۔ اور خود حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مدینۃ المنورہ میں تھا، میرے پیر میں ورم پڑ گیا، اطباء نے کہا یہ ہلاکت خیز ہے، یہ اور بڑھے گی، چلنا اور مشکل ہو جائے گا، تو آپ کو حدیث یاد آئی تو آپ نے مدینۃ المنورہ کی مٹی سے اس کا علاج شروع کیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور وہاں کی مٹی میں بھی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ اور یہاں تک فرمایا پھل کے تعلق سے، جو بندہ مومن سرکار فرماتے ہیں عجوا کھجور، کھجوروں کی اقسام ہیں، عجوا کھجور جو ہے نہار منہ 7 عدد کھا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے جو ہے جادو کے اثرات کو اور زہر کو اس سے زائل فرما دے گا۔
یعنی زہر ہو تو اسے اثر نہیں کرے گا، اور جادو کے اثرات ہو تو اس سے زائل فرما دے گا، اور وہ کھائے گا تو جادو کے اثرات اس پر مرتب نہیں ہوں گے۔ بے شمار فضیلت مدینہ المنورہ کی ہے، اور اتنی فضیلت کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو یہ ترغیب بھی دی۔ شفاء السقام میں ایک حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، کہ اے میرے امتیوں، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے؟ بندہ مومن محبت سے جائے، سرکار کی زیارت کرے، اس پر شفاعت واجب ہو گئی۔ اور حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جذب القلوب میں ایک اور حدیث نقل فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس نے میری وصال کے بعد میری زیارت کی، یعنی میرے قبر انور کی زیارت کی، میرے روزے کی زیارت کی، وہ ایسا ہے گویا کہ میری ظاہری حیات میں اس نے میری زیارت کی۔ اب اس سے بڑھ کر بندہ مومن کو کیا چاہیے؟ جب یہ سنے بندہ مومن کے دل میں یہ جو ہے یہ بات انگڑائی لینی چاہیے کہ کب میں اس مقدس شہر میں جاؤں، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کروں، اور وہ جگہ کہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا، اور اس گلیوں سے گزرے آپ، اور ایسی جگہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی برکت ایسی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سرزمین کی اس قدر ادب کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاس بہت سارے اونٹ اور گھوڑے تھے، ایک سے ایک۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی، آپ سے فرمانے عرض کرنے لگے، اے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مدینہ المنورہ میں رہتے ہیں، ایک سے ایک گھوڑے ہیں، خچر ہیں، اونٹ ہیں، آپ اس پر سوار کیوں نہیں ہوتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس مدینے کی گلیوں پہ سرکار کے قدم پڑے ہو، میرا نفس کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ وہاں اونٹ پر سواری ہو کر میں چلوں، اور وہاں گھوڑے پر سوار ہو کر میں میرے قدم وہاں روندے جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ اے شافعی، لاؤ جتنے گھوڑے ہیں اور خچر ہیں، سب کے سب میں نے تحفۃً تمہیں عطا کر دیا، تم اسے لے جاؤ، میں اس پر مدینہ المنورہ میں اس پر سوار نہیں ہو سکتا۔ یہ محبت تھی، اور ان سے کہا گیا، خلیفہ ہارون رشید نے کہا میں آپ کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا مدینہ اس کے لیے بہتر ہے جو اس کو سمجھے۔ یعنی کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ سرکار نے فرما دیا مدینہ اس کے لیے بہتر ہے جو اسے سمجھے، یعنی جس کی عظمت کو جانتا ہے، جو مدینے کے تقدس کو جانتا ہے، تو یقیناً وہ مدینہ چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا۔ اور جس کے دل میں مدینے کی محبت نہیں، مدینہ ایسی ذات کو، ایسے شخص کو وہ شہر رکھتی بھی نہیں۔ سرکار نے فرمایا ایسے نکال دیتی ہے جیسے بھٹی میں لوہا ڈال دیا تو پاک کر دیا جاتا ہے، اور ایسے اسے نکال دیتی ہے۔ یہاں تک کہ جتنے منافقین ہیں، قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ ایک زلزلہ آئے گا اور سارے کے سارے منافقین بدعقیدہ سب نکل جائیں گے، خالص اور خالص مومن وہاں بچیں گے۔ یہ مدینے کی تقدس ہے، اور کنز العمال میں یہاں تک ہے کہ سم اللہ المدینہ بالایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینے کا نام ایمان رکھ دیا ہے۔ اب سراپر جس کے پاس ایمان ہوگا وہی رہے گا، ایک وقت وہ آئے گا جو منافق ہوگا وہ تو رہے گا نہیں، نکلتا رہے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا مدینے سے جو شخص نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو مدینے میں لائے گا، تو مدینے میں کسی کی کمی نہیں ہوگی، جو جائے گا نکلے گا اس سے بہتر شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں لائے گا۔ اور یہاں تک کہ وہ ایسی سرزمین ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے اندر، مدینے کے اندر ایک طاعون داخل نہیں ہو سکتا، دوسرا بروز قیامت دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ایمان کو اگر محفوظ رکھنا ہے تو محفوظ رکھنے کا طریقہ یہی ہے، سرکار نے بتا دیا کہ اس جگہ جائے جہاں ایمان کی سلامتی ہے۔ یقیناً جہاں جانے ایمان ہو، یقیناً آدمی ان سے لو لگائے تو یقیناً اس کی ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس کی ایمان کی یقینی طور پر حفاظت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں بسائے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، اور مدینے کا ادب کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔